بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے یعنی کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے ہمارے اس درس کا عنوان تعذر وصول کے سبب بدل حیلولہ کا حکم ہے، کہ جہاں پر ایک چیز کی طرف رسائی اس شخص کی، اس غاصب کی جو ہے وہ مشکل ہو، متعذر ہو، تو وہاں پر اس کے سبب سے بدل حیلولہ لازم ہوتا ہے، نہیں ہوتا۔ بدل حیلولہ ہے کیا، اس کا کیا معنی ہے، تو یہاں پر اس سلسلے میں آج کی ہماری گفتگو رہے، اور اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب جو ہے وہ تعذر وصول کا عین کے تلف کے حکم میں ہونا، کہ جہاں پر وہ چیز تلف ہو رہی تھی اور جو اس کا وہ حکم ہم بیان کر رہے تھے، اسی عین کے تلف ہونے کے حکم میں تعذر وصول بھی ہے۔ وہ کون سا حکم ہے، کس طرح سے ہے، اس سلسلے میں آج گفتگو ہوگی۔ اور دوسرا عنوان تعذر وصول کی متعدد صورتیں ہیں، کہ یہاں پر جب ہم کہتے ہیں کہ اس کا وصول، اس کی رسائی مشکل ہے اس چیز تک کہ وہ اٹھا کر مالک کے حوالے کرے، تو یہاں پر اس کی کتنی صورتیں سامنے آتی ہیں اور کون سی صورت یہاں پر ملاک اور معیار قرار پاتی ہے۔ اسی طرح پھر مذکورہ صورتوں میں دلائل اور فتویٰ کا حکم کیا ہے، فتویٰ اور دلائل کے مطابق کون سی صورت جو ہے وہاں پر وہ معیار قرار پائے گی۔ تو چلتے ہیں اس سلسلے میں اپنے پہلے عنوان کی طرف، کے جس میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ تعذر وصول کے حکم اور اس کی مختلف صورتوں کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ ثم ان فی حکم تلف العین فی جمیع ما ذکر من زمان المثل او القیمہ، فرماتے ہیں کہ عین کے تلف کے حکم میں تمام ان صورتوں میں جو پیچھے بیان ہوئیں، من زمان المثل او القیمہ، کہ مثل کا زمان یا قیمت کا زمان، کہ جہاں پر ہم نے کہا تھا کہ مثلیات کے اندر وہ شخص مثل کا ضامن ہے، قیمیات کے اندر وہ قیمت کا ضامن ہے۔ اب وہاں پر وہ عین تلف ہوئی تو اس کا کیا حکم ہے مثل اور قیمی کے اندر جو ہے، تو یہاں پر جو اس کا حکم ہے فرماتے ہیں کہ اسی تلف عین کے حکم میں حکم تعذر الوصول الیہ، کس چیز کا حکم ہے، فرماتے ہیں کہ اسی عین کی نسبت وصول کے متعذر ہونے کا حکم ہے، کہ یعنی وہ چیز تلف نہیں ہوئی۔ تعذر وصول کا کیا مطلب ہے، یعنی وہ چیز ابھی اس شخص سے تلف نہیں ہوئی بلکہ موجود ہے، لیکن وہ غاصب، وہ شخص جس نے اس چیز کو، اس عین کو قبضے میں لیا ہے، وہ رسائی نہیں رکھتا، وہ اس تک دسترس نہیں رکھتا، پہنچ نہیں پاتا۔ مثلا جو ہے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی آپ کی، یعنی اس نے انگوٹھی چوری کی تھی، یا مثال بے فاسد یا معاملے فاسدہ سے اس کے ہاتھ میں آئی تھی، اب وہ مثلا جو ہے وہ دریا میں ڈوب چکی ہے، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، چیز تو موجود ہے لیکن وہاں تک اس کی رسائی نہیں ہے۔ اسی طرح مثال اور بہت ساری مثالیں اس کی آپ لے سکتے ہیں، انسان نے عبد غصب کیا تھا، غلام کسی کا غصب کیا تھا، یا مثال معاملے فاسدہ کے ذریعے اس کے ہاتھ میں آیا تھا، اب وہ اس کی کوتاہی کی وجہ سے وہ بھاگ گیا ہے، تو مثلا یہاں پر اس کی رسائی نہیں ہے، وصول متعذر ہے۔ تو اس طرح آگا فرماتے ہیں کہ جب عین تلف ہو رہی تھی وہاں پر حکم کیا تھا، اسی طرح وہی حکم ہے کس کا، اسی کے حکم میں ہے، تلف کے حکم میں ہے وصول کے متعذر ہونے کا حکم۔ وَإِن لَمْ يَهْلِكْ، فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ چیز ہلاک نہ ہوئی ہو، یعنی وہ نابود نہ ہوئی ہو، فقط وصول متعذر ہے، تو اس کا حکم وہی تلف عین کے حکم کی طرح ہے۔ کمال و سورے کا، اس کی مثالیں فرماتے ہیں کہ مثلا جب وہ چیز جو ہے چوری کی گئی ہو، او غرق کا، یا مثلا وہ چیز غرق ہو گئی ہو، اس نے قبضے میں لی اور پھر وہ چیز کسی دریا میں ڈوب چکی ہے، غرق ہو چکی ہے۔ او ضاع، یا مثلا جو ہے اس نے اس سے جو ہے وہ کھویا ہے، گم ہو چکی ہے وہ اس کے ہاتھ سے۔ او ابے کا، یا مثلا غلام تھا اور وہ اس کے ہاتھ سے اس کی کوتاہی کی وجہ سے فرار کر چکا ہے، یا مثلا کوئی پرندہ تھا، کوئی جانور تھا جو اس نے خریدا تھا معاملے فاسدہ سے یا غصب کیا تھا، وہ مثلا چیز جو ہے اس سے بھاگ گیا ہے۔ اب ان تمام موارد میں آپ دیکھیں کہ چیز تلف نہیں ہوئی، فقط اس کا وصول وہاں تک نہیں ہے۔
اب جب وصول متعذر ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ان فی حکم تلف العین حکم تعذر الوصول الیہ، کہ عین کے تلف کے حکم میں ہے اس چیز کا حکم کے جس کی طرف وصول اور رسائی اس کی جو ہے وہ متعذر ہے، ممکن نہیں ہے۔ یعنی جس طرح ہم نے کہا کہ اگر عین تلف ہو جائے تو وہاں حکم کیا تھا کہ وہ شخص ضامن تھا، اور مثل یا قیمت کا، تو وہی یہاں پر جو ہے وہ شخص جو ہے ضامن کہلائے گا۔ البتہ یہ جو ضمان اس کے ذمہ پر آئے گا، وہ جو قیمت دے گا اس مالک کو، یہ درواقع اس کو بدل حیلولہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ابھی وہ عین اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ گم ہو چکی ہے، یا مثال وہ چیز اس تک رسائی اس کی ممکن نہیں ہے۔ تو جب تک رسائی ممکن نہیں ہے تب تک مثلا وہ عین حاصل نہیں کر پا رہا، تو جب تک عین حاصل نہیں کر پا رہا تو اب مالک کو نہیں دے پا رہا، نتیجے میں ایک حیلولت جو ہے، ایک فاصلہ سا ایجاد ہو گیا ہے مالک اور اس عین کے درمیان، اور وہ بھی اس غاصب کی وجہ سے، اس شخص کی وجہ سے۔ تو یہاں پر اس حیلولت کی وجہ سے وہ ضامن بنتا ہے کہ بدل جو ہے وہ اس مالک کو دے، بس یہ ضامن ہے۔ جس طرح تلف عین کا حکم تھا کہ وہ ضامن ہے، تو جس طرح وہاں پر ان تمام پیچھے مسائل کے اندر عین جب تلف ہو رہی تھی، ہم وہاں حکم بیان کر رہے تھے کہ وہ ضامن ہوگا مثل یا قیمت کا، اسی طرح یہاں پر بھی وہی حکم ہے، یہ شخص ضامن ہوگا اور وہ چیز جو دے گا وہ ایک بدل حیلولہ کا نام رکھتی ہے۔ اب اس طرح آگا فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ لما دل علی الضمان بهذه الامور فی باب الامانات المضمونہ، کیوں؟ فرماتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں، وہ روایات کی جو ضمان پر ان امور میں دلالت کرتی ہیں باب امانات مضمونہ میں، یعنی اس طرح کے جتنے امور ہیں کہ جہاں پر وصول جو ہے وہ متعذر ہو جاتا ہے، اس کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے وہ چیز بھاگ جاتی ہے، یا مثلا وہ چیز گم ہو جاتی ہے، یا مثال چوری ہو جاتی ہے، تو امانات مضمونہ کے اندر جو روایات موجود ہیں جو اس طرح کے تمام امور میں ضمان پر دلالت کرتے ہیں، وہ روایات یہاں پر بھی اسی ضمان کو بیان کرتی ہیں کہ جب عین تک اس کی رسائی اور وصول ممکن نہیں ہے تو اب وہ شخص جو ہے ضامن کہلاتا ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ آیا یہ جو وصول کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے یہ مطلق صورت میں وصول مد نظر ہے یا نہیں، اس کی جو ہے وہ کوئی خاص صورت ہے، یعنی آتا مثلا اگر انسان کو علم ہو کہ اب اس تک نہیں پہنچ پائے گا، یا گمان ہو کہ زن اسے حاصل ہو کہ وہ اب نہیں ملے گی، تو کون سی صورت یہاں پر مد نظر ہے؟ ان تمام صورتوں کی طرف شیخ انصاری اشارہ فرماتے ہیں کہ وَحَلْ يُقَيَّدُ ذَلِكَ، آیا اسے مقید کیا جائے گا، یعنی اسے قید لگائی جائے گی بما اذا حصل اليأس من الوصول الیہ، اس صورت سے کہ جب حاصل ہو مایوسی، نا امیدی اس چیز تک وصول کی نسبت، یعنی آیا یہ صورت ہے کہ جب وصول کی نسبت نا امیدی، مایوسی حاصل ہو تو اس صورت میں اس کا حکم جو ہے وہ حکم تلف عین کی طرح ہے۔ او بعدم رجاء وجدانہ، یا فرماتے ہیں کہ یہ مقید ہے کس مورد سے کہ امید جو ہے اس کے وجدان کی نسبت حاصل نہ ہو۔ پہلا مورد کہ جہاں پر تعذر وصول کی، یعنی وصول کی نسبت جو ہے وہ دسترسی کی نسبت ایک یاس اور نا امیدی حاصل ہو، اس کو دوسرے الفاظ ہم یوں کہیں گے، یعنی اسے اطمینان حاصل نہیں ہے، وصول عدم وصول کا اسے اطمینان حاصل ہو چکا ہے، یعنی اسے علم عادی طور پر حاصل ہو چکا ہے کہ اب وہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے اس عین تک پہنچنا۔ یا او بعدم رجاء وجدان نہیں، یعنی اس نا امیدی کامل تو نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ عین اس کو حاصل نہیں ہوگی، لیکن بہرحال وہ جو ہے اس کے وجدان کی ایک امید جو ہے اس کے پاس نہیں ہے، اس معنی میں کہ یعنی عدم وصول کی نسبت اسے زن حاصل ہے، یعنی گمان حاصل ہے، زن کے مرحلے تک ہے کہ وہ چیز اب اس کو حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ دو صورتیں، یا او یشمل ما لو علم وجدانہ فی مدت طویلۃ یتضرر المالک من انتظارها، یہ فرماتے ہیں کہ یہ شامل ہے اس مورد کو بھی کہ جہاں پر وہ جانتا ہے اس کے وجدان کو کہ وہ اس چیز کو حاصل کرے گا، لیکن ایک مدت طویلہ میں، ایک بہت لمبی مدت میں، کہ جس میں البتہ اس مدت کے انتظار کی نسبت مالک کو ضرر ہوگا کہ مالک مثلا اتنی مدت انتظار کرے کہ وہ اس عین تک پہنچے اور پھر وہ عین اسے حوالے کرے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو تعذر وصول ہے، آیا یہ یعنی شامل ہے اس صورت کو بھی کہ جہاں اسے علم ہے کہ وہ چیز اسے حاصل ہوگی لیکن ایک طولانی مدت میں اسے حاصل ہونی ہے، او ولو کانت قصیرہ، یا مثلا یہ شامل ہے اس صورت کو جہاں اسے علم ہے کہ وہ اسے حاصل ہوگی لیکن ایک قلیل مدت کے اندر، یعنی کچھ مدت کے اندر وہ اس چیز تک پہنچ پائے گا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ وجوہ، یہ چند وجوہ ہیں اس تعذر وصول کی،
کہ ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ اس چیز تک اس کی رسائی ممکن نہیں ہے، اس کو علم حاصل ہے، اطمینان حاصل ہے کہ نہیں پہنچ پائے گا، یا ایک صورت یہ ہے کہ مثلا ظن حاصل ہے کہ وہ نہیں پہنچ پائے گا، یا اسے علم ہے کہ پہنچے گا لیکن مدت بہت طویل لگے گی، یا یہ کہ نہیں پہنچے گا لیکن مختصر مدت کے اندر۔ یہ 4 صورتیں آگے بیان فرماتے ہیں، اور ان صورتوں میں سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ جو تعذر وصول کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس سے یہ ان میں سے کس سے وابستہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں ان میں سے کہ ظاہر ادلۃ ما ذکر من الامور الاختصاص باحد الاولین، کہ فرماتے ہیں کہ ان دلائل کا ظہور، ان چیزوں کے دلائل کا ظہور جنہیں بیان کیا گیا من الامور، ان امور میں سے، یعنی جو ہم نے باب امانات کے اندر چند چیزیں ان کی طرف اشارہ کیا، وہاں جو دلائل ہیں جو ضمان پر دلالت کرتی ہیں، ان دلائل کا جو ظہور ہے وہ کیا ہے کہ یہ مختص ہے تعذر باحد الاولین، ان پہلے 2 مورد میں سے کسی ایک کے ساتھ، یعنی جہاں وصول یعنی عدم وصول کی نسبت کہ یہ انسان اس چیز تک نہیں پہنچ پائے گا، متعذر ہے اس کا اس تک پہنچنا، اس کی نسبت اسے یعنی ایک مکمل نا امیدی حاصل ہو، یعنی وہ ہر اعتبار سے نا امید ہے اس چیز تک پہنچنے کی نسبت، یا دوسرا مورد کہ جہاں پر اسے مثلا یہ تھا کہ گمان اور ظن کے مرحلے تک پہنچ گیا تھا کہ وہ اس چیز تک نہیں پہنچ پائے گا، ان 2 میں سے کسی ایک کے ساتھ مخصوص ظاہر ادلہ یہ کہتے ہیں۔ لیکن فتویٰ کچھ الگ ہے، لیکن ظاہر اطلاق الفتاوی، لیکن جو بزرگان اور فقہا کی فتاوی کا اطلاق ہے اس کا ظہور کیا ہے؟ اس کا ظہور آخری مورد ہے، یعنی وہ جو اس مسئلے میں بیان کرتے ہیں حکم کو، وہ اس آخری مورد کو شامل ہے۔ آخری مورد کا مطلب یعنی جہاں اسے علم ہے کہ مختصر مدت کے اندر وہ اس تک پہنچ سکتا ہے، ابھی اس تک نہیں پہنچ پا رہا، اس کو بھی ان کی فتویٰ جو ہے اس کا اطلاق شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آخری مورد کو شامل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بس تمام ان امور کو وہ فتویٰ ان کی جو ہے وہ شامل ہوتی ہے، چونکہ آخری مورد وہ تھا کہ جو باقی تمام سے اعم تھا۔ تو اس طرح فرماتے ہیں کہ کما یظہر من اطلاقہم، جیسا کہ ان کے اطلاق سے یہ ظاہر ہے کہ ان اللوح المغصوب فی السفینہ، کہ مثلا وہ تختی کہ جسے غصب کیا گیا تھا، اب وہ ایک کشتی میں لگائی گئی ہے اور وہاں پر وہ غصب شدہ تختی اس کشتی میں نصب کی گئی ہے۔ اذا خیف من نزعہ، کہ جب خوف ہو اسی کو وہاں سے نکالنے سے، کس چیز کا خوف ہو؟ غرق مال غیر غاصب، کہ جو غاصب نہیں ہے اس غیر غاصب کے مال کے غرق ہونے کا خوف ہے۔ اگر اس تختی سے یعنی اس کشتی سے وہ تختی نکالی جا رہی ہے تو پھر بہت سارے دیگر افراد کے جو غاصب نہیں ہیں ان کا مال غرق ہو رہا ہے۔ تو اس صورت میں آگے فرماتے ہیں کہ انتقل قیمتہ الی ان یبلغ السائل ساحل، فرماتے ہیں کہ پھر اس کی قیمت جو ہے وہ منتقل ہو جائے گی یہاں تک کہ وہ ساحل تک پہنچے، یعنی انتقل الی قیمتہ، یعنی وہ چیز وہ لوح جو ہے منتقل ہوگی اپنی قیمت کی طرف یہاں تک کہ وہ ساحل تک پہنچے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پس وہاں وہ غاصب کیا کرے گا؟ اس چیز کی نسبت ایک بدل دے گا، وہ ضامن ہے اس کی قیمت کا، وہ قیمت دے دے، بدل کی وجہ سے جو ابھی حیلولہ حائل ہوا ہے مالک اور اس چیز کے درمیان جو حیلولت فاصلہ جو ایجاد ہوا ہے اس کی نسبت وہ قیمت دے گا، کب تک؟ جب تک وہ ساحل تک پہنچے اور پھر وہ تختی وہاں سے اٹھا کے اس کو دے دے۔ تو یہاں پر انہوں نے مطلق فرمایا ہے، یعنی کہا کہ کما یظہر من اطلاقہم ان اللوح المغصوب، یہ پوری داستان اس کے اندر فرمایا کہ انتقل الی قیمتہ، کہ ان اللوح المغصوب اذا خیف من نزعہ خرق مال غیر غاصب انتقل، کہ جب اس کو نکالنے کا میں خوف ہو اس بات کا کہ دوسروں کا مال ضائع ہوگا تو پھر یہ قیمت کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں فتویٰ ان کے اس کے ان اطلاق سے یہ یعنی وہی بات ظاہر ہے جو ہم نے پیچھے کہی کہ ان کی فتاوی کا اطلاق کیا ہے؟ آخری مورد ہے، اور ہم نے کہا کما یظہر، جیسا کہ یہی بات کہ ان کی فتویٰ کا اطلاق اس آخری مورد کو شامل ہے، ظاہر ہے ان کے اس اطلاق سے جو ان اللوح کی صورت میں ہم نے ایک بات ان کی یہاں پر بیان کی۔ کیوں؟ اس اعتبار سے کہ انہوں نے جب کہا کہ یہ زمان اس کا قیمت کی طرف منتقل ہوتا ہے تو مقید نہیں کیا کیا ہے وہاں پر کوئی مدت طولانی لگے گی یا کم مدت تک وہ اس تختی تک پہنچ پائے گا، مایوس ہے مایوس نہیں ہے، اس طرح مثلا جو ہے اس کو زن حاصل ہے، عدم وصول کا زن حاصل نہیں ہے۔ ان تمام صورتوں میں انہوں نے مطلق طور پہ کہا کہ وہ چیز بس اپنی قیمت کی طرف منتقل ہوگی جب تک وہ ساحل تک پہنچے، اب جتنی بھی مدت لگے، تو حتیٰ اگر کم مدت لگے تب بھی وہ اس کی قیمت تک منتقل ہوگی۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی آخری جو مورد تھا ہمارا کہ اگر وصول متعذر ہو
اس اعتبار سے کہ اسے معلوم ہے وہ اس چیز تک پہنچے گا لیکن کم مدت کے اندر، تو پھر بھی وہ کیا دے گا، اس کا بدل اس شخص کو دے گا۔ تو اس طرح سے یہاں روشن ہوتی ہے بات کہ ہم نے دیکھا کہ جہاں پر وصول متعذر ہے اور ایک شخص اس عین تک نہیں پہنچ پا رہا، اب مالک کو کیسے دے، وہ چیز تلف نہیں ہوئی، تو اس کا حکم کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ اس کا حکم وہی ہے کہ جس طرح ایک چیز تلف ہو جاتی ہے، جس طرح ایک چیز تلف ہو جائے اس کا حکم تھا، اس کا بھی اسی کے مطابق ہے۔ تو وہ شخص ضامن ہوگا اور یہاں پر بدل جو ہے وہ اس عین کا دے گا اس مالک کو، جب تک اس عین تک اس کی رسائی ممکن ہو سکے، اور اس بدل کو بدل حیلولہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی مطلب کی کہ یہاں پر ملاق یہی صورت اخیر ہے، آخری صورت معیار ہوگی اس تعذر وصول میں۔ اس کی تائید میں مزید ایک بات جو اگلے درس کے اندر ہم بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔